نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ انسان کا ہر عضو، ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کر دیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ قدر و قیمت کے اعتبار سے باقی تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کا فریضہ، اس دل کا مقصد انتہائی بلند ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے۔ ایسی ہی دل کا بھی ایک بہت عظیم کام ہے، بڑا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اس کو کسی پر تو مرے گا۔ دل نے ضرور بھی ضرور کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی آنکھیں صحیح ہیں، کھلی ہیں، صحیح بھی ہیں، تو بندہ چاہے یا نہ چاہے سامنے کی چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ ناک ہے، کھلی ہے، صحیح ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے اس نے خوشبو اور بدبو کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ کان کھلے ہیں، صحیح ہیں، بندہ چاہے یا نہ چاہے اس میں آوازیں آئیں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں آوازیں آئیں گی، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے۔ ایسی ہی بندے کے دل کا کام محبت کرنا ہے۔ بندہ چاہے یا نہ چاہے، اگر یہ دل صحیح ہے، دھڑک رہا ہے، یہ ضرور بھی ضرور کسی سے محبت کرے گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری آنکھ ہے، صحیح ہے، کھلی ہے، روشنی موجود ہے، لیکن مجھے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے دل ہے، دھڑک رہا ہے، زندہ سلامت ہے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دل میں یا خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت ہوگی، ضرور بھی ضرور کسی سے یہ محبت کرتا ہے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔
ضرور بھی ضرور کسی سے بندے نے محبت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے بندے کو بھوک لگتی ہے اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کھانا نہ ملے، اچھا کھانا نہ ملے تو وہ ناقص کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بندے کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، یہ بندے کی فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ صاف پانی ملے تو بہت اچھی بات ہے، اگر صاف پانی نہ ملے یہ گندے جوہر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ جب ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں تو اللہ کی پاکیزہ محبت ان کو میسر نہیں ہوتی تو وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں، زندگی تباہ کر دیتے ہیں، والدین کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، کئی مرتبہ اپنا پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، محبت کرنا ان کی فطری ضرورت ہے، وہ اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت سے آشنائی حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی گندی مخلوق کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کو پیاس کی حالت میں صاف ستھرا میٹھا خوش ذائقہ پانی ملتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ گندے جوہر کی طرف التفات کرتا ہے؟ ایسی ہی جس کو اللہ کی پاکیزہ محبت کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے وہ دنیا کی مخلوق کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کہتے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں ان تعلقات سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انہی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں کے اندر بہت سارے ایسے سعادت مند نوجوان موجود ہیں جن کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنائی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا کی حور پریوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں دنیا کی گندی محبتوں سے بچ جائیں تو ان کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیں۔ اللہ کی پاکیزہ محبت کا مزہ بندہ ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے پھر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فانی مخلوق کی محبتوں پر قربان ہونے کی بجائے اللہ کی پاکیزہ محبت کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بدولت بندے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ گڑ میٹھا ہوتا ہے، جی ہاں، شہد میٹھا ہوتا ہے، جی ہاں، ایسے ہی ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن گڑ کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں نہیں گڑ کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، کئی مرتبہ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے،
بندے کو میٹھا گڑ بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بندے کے جسم پر صفرا کا غلبہ ہو جائے تو میٹھی چیزیں اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں، ایسے ہی جب کسی کے من پر، کسی کے باطن پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ادراک نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا۔ حالانکہ ایمان میں حلاوت ہے، ہم نے اگر ایمان کی حلاوت کا معلوم کرنا ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو سخت چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹھایا کرتے تھے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ظالم مار مار کے تھک جاتے تھے، آپ 1 انچ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ عظیم نعمت ہے، جب کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، دنیا والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، تو ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کی محبت کا نشہ جب بندے کو چڑھ جاتا ہے تو دنیا والوں کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کی باتیں دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، دونوں کا جہان جدا ہوتا ہے۔ بارہا لوگ سمجھاتے ہیں ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ فلاں ناراض ہو جائے گا تو دنیا ناراض ہو جائے گی، تو سپر طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی محبت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر ان کی باتیں دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، دنیا والوں کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا جہان جدا ہوتا ہے، ان کا جہان جدا ہوتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، جہان ہی جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھانی دشوار ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت بندے کو ایمان کی حلاوت سے آشنا کر دیتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیک اعمال کی لذت کا احساس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن شدید سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی آخری پہر میں اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے نا آشنا ہیں، ہمیں نہیں پتہ نماز میں کیا سرور ملتا ہے، اللہ اللہ کا لفظ بول کے بندے کا منہ کیسے میٹھا ہو جاتا ہے،
ہمیں یہ تو پتا ہے چاکلیٹ کھانے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا لفظ بولنے سے بھی بندے کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا تلاوت میں کیا سرور ملتا ہے، نماز میں کیا لطف بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو نیک اعمال کی لذت سے آشنائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر دنیا کی لذات پر کبھی فریفتہ نہیں ہوتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں، سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن میں اگر جنت گیا تو میں تو اللہ سے عرض کروں گا، اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے۔ حور کہتے ہیں حور کو، قصور کہتے ہیں محلات کو۔ اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے، عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، مصلی بچھاؤں اور اپنے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو نماز میں کیا لطف ملتا ہوگا کہ جنت کے حور و قصور کو بھی نماز پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت پھر اعمال کی لذت سے بندے کو آشنا کر دیتی ہے، پھر بندہ اعمال کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کہ ہمارے فلاں بزرگ نے مغرب عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور فجر تک 2 رکعتوں میں ہی مصروف رہے، اتنی لمبی نماز پڑھی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی لذات سے نا آشنا ہیں۔ ایک نوجوان سے بات کریں، ہمارے فلاں بزرگ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، فلاں نوجوان عشاء کے بعد بیٹھ گیا لیپ ٹاپ کھول کے اور پوری رات تماشے دیکھتا رہا، یہ ممکن ہے؟ کہتا ہے یہ ممکن ہے۔ لیپ ٹاپ پہ اور انٹرنیٹ پہ پوری رات تماشے دیکھنا یہ ہمیں ممکن نظر آتا ہے، لیکن پوری رات اپنے اللہ کے ساتھ مناجات اور سرگوشی میں گزارنا ہمیں ممکن نظر نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی لذات کا پتہ ہے، اس دنیا کی لذات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ او بھائی، کبھی دنیا کی گندی مخلوق کی محبت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پوری رات باتیں کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، بہانے اس سے فون پہ باتیں کرتے ہیں اور لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ باتیں ختم ہوتی ہیں نہ کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو پھر جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک قطرہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کبھی تھکے گا، کبھی اس کو اکتاہٹ ہوگی نہیں ہوتی اکتاہٹ۔ اور یہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا واللہ، قسم ہے خدا کی، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ دل کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوں۔ یہ تم جلدی اکتا جاتے ہو اور تھک جاتے ہو، ایک پارہ ابھی نہیں پڑا ہوتا کہ کمر میں درد اور گردن میں درد تو چھوڑ دیتے ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ دل صحیح نہیں ہے، ابھی اس تلاوت کی لذت سے آشنائی حاصل نہیں ہو چکی۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو دنیا کی گندی محبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نیک اعمال کی لذت سے آشنا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو موت کے لیے بے تاب کر دیتی ہے۔ ہم موت کا سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ موت ہمارے لیے ایک دہشت بنی ہوئی ہے، ایک خوف بنا ہوا ہے، ایک مصیبت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اللہ والے موت کو دہشت نہیں سمجھتے، موت کو اپنے لیے راحت سمجھتے ہیں، موت کو اللہ کی جانب سے آنے والا تحفہ سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی موت کا سن کے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ہم ایک درخت کے نیچے چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، تو اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ ہم سمجھے کہ شاید توازن ٹھیک نہیں ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہم نے کہا اس درخت کے نیچے جگہ موجود ہے۔ یہ سیدھا وہاں پہ چلا گیا، قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالا، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور وہیں پہ درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اپنی اوپر چادر لے لی۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم وہاں سے گزر رہے تھے، بندہ لیٹا ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے چادر ہٹائی، وہ واقعی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، طبیعت خراب تھی، تو گھر والے تیمارداری میں مصروف تھے، رات کا وقت تھا، بند کمرہ تھا، اچانک فرمانے لگے مرحبا مرحبا، تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کرتا رہا۔ گھر والے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کمرے میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے توازن اب ٹھیک نہیں رہا۔ چنانچہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ان بزرگوں کی روح پرواز کر گئی، تب وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ تو ملک الموت کے لیے مرحبا کہہ رہے تھے۔ ملک الموت کو مرحبا کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں سال ہا سال سے تیرا انتظار کرتا رہا۔ موت بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے، بندہ موت کے انتظار میں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ موت کی بدولت ہی اپنے رب سے لقاء ممکن ہے، موت کی بدولت ہی اپنے رب تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس لیے یہ اللہ والے اللہ کی جدائی میں بے تاب اور بے قرار ہو کر موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کب آئے گی وہ موت جو ہمیں اپنے رب تک پہنچا دے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بدولت بندے کو کلام اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا توتلی زبان سے ایک لفظ ادا کرتا ہے، ماں اس لفظ کو یاد کرتی ہے، ہر کسی کے سامنے وہ لفظ ادا کرتی ہے، بولتی ہے آج میرا بیٹا یوں کہہ رہا تھا۔ اگر خاوند گھر آ جائے تو خاوند سے کہتا ہے آج آپ کا بیٹا یوں کہہ رہا تھا، پڑوسن آتی ہے تو پڑوسن سے کہتے آج میرا بیٹا یوں کہہ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان سے ایک آدھ لفظ بول لیتا ہے، ماں اس کو یاد کر لیتی ہے، ہر کسی کے سامنے دہراتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے تو اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ ماں ہرچہ خواندائم فراموش کردائم، ماں ہرچہ خواندائم فراموش کردائم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، میں جو کچھ پڑھ چکا ہوں بھول چکا ہوں، ہاں اپنے محبوب کی باتیں ہیں، اپنے محبوب کا کلام ہے جس کو میں بار بار دہراتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن کوئی اور بندہ تلاوت کرتا تھا تو پھر بہت ذوق کے ساتھ قرآن سنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت پیاری آواز دی تھی، آواز بہت پیاری تھی، تلاوت کرتے تھے تو بہت پیاری انداز میں تلاوت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آپ کو داود علیہ السلام کے طرزوں میں سے ایک طرز عطا کیا گیا ہے، گویا کہ ان کے انداز پہ آپ پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں، اس انداز سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے،
مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ میرے محبوب کبھی کبھار ایسا کرتے تھے، رات کے آخری پہر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور کس گھر والے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں۔ گھر چھوٹا تھا، دیواریں نیچے تھیں، بہت صاف آواز گلی میں پہنچ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رک گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سننی شروع کر دی۔ رات کا آخری پہر ہو، مدینہ منورہ کی فضا ہو، رحمت اتر رہی ہو، نور کے نزول کا وقت ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں، کیا عجیب منظر ہوگا۔ کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب فجر کی اذان کا وقت قریب ہے، تلاوت موقوف کر دی، نماز مکمل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی مسجد میں تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، ابو موسیٰ آپ رات کی آخری پہر گھر میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے آپ کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ باہر کھڑے ہو کے آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے، خوبصورت کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ قرآن سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب کا نام کئی مرتبہ لوگ لکھتے ہیں، وہ مجنون کے بارے میں مشہور ہے کہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور لیلا 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 لکھ رہا تھا، ریت کے اوپر لکھتا تھا اور مٹھاتا تھا، لکھتا تھا۔ یہ محبوب کے نام سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ صوفیاء میں مشہور شخصیت ہیں، ان کی کیفیت ایسی بنی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا، اتنا وہ خوش ہوتے تھے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھائی یا گڑ کی ڈلی اس کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اگر آپ نے گڑ کھانا ہے یا مٹھائی کھانی ہے تو حضرت شبلی کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو، وہ آپ کے منہ کو گڑ سے بھر دیں گے۔ کسی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت، یہ لوگ آپ کے سامنے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اخلاص کے ساتھ تو نہیں لیتے، محبت کی بنیاد پہ تو نہیں لیتے، یہ تو محض گڑ کھانے کے لیے، مٹھائی کھانے کے لیے آپ کے سامنے اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ لیتے ہیں یا بغیر اخلاص کے لیتے ہیں؟ نام میرے محبوب کا لیتے ہیں۔ میرے محبوب کا نام جس منہ سے نکلے اس منہ کو میں مٹھائی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اللہ سے کہا، اللہ آپ کہتے ہیں ابراہیم میرا خلیل ہے، جبکہ وہ تو دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کو صرف اپنے محبوب سے وابستگی ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ بکریاں چرا رہا ہے تو بکریوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل کے پاس جاؤ، ان کے سامنے میرا نام لے لو، پھر دیکھ لو کہ وہ میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو دل مچل گیا۔ فرمایا، اللہ کے بندے، ایک مرتبہ پھر میرے سامنے اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا
کہ میں پہلی مرتبہ تو میں نے مفت میں نام لیا ہے، اگلی مرتبہ مفت میں نہیں لوں گا، قیمت وصول کروں گا۔ اچھا کیا قیمت وصول کرو گے؟ یہ ریوڑ میں سے آدھی بکریاں مجھے دینے ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آدھی بکریاں آپ کی، میرے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا، فرمایا اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ پوچھا اب کیا دو گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا، پھر آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا اب تو بکریاں میری ہو گئیں، اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں آپ کی ہو گئیں، آپ کو بکریاں چرانے کے لیے چراواہی کی ضرورت تو ہوگی، آپ میرے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیں، میں پوری زندگی آپ کی بکریاں چراتا رہوں گا۔ اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی محبت عظیم نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ محبت الہی کے حصول کے لیے فکر مند ہو جائے۔ ہم یہ محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے دو طریقے ہیں بہت آسان۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کثرت سے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ دنیا کا دستور یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ جس چیز کو کثرت سے یاد کیا جائے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے عرض کیا کہ حضرت دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا، دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت چاہیے؟ جی ہاں اللہ کی محبت چاہیے۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑو۔ میں نے رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو حرارت بڑھ گئی۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو۔ ہاں ایک وقت تھا کہ جب یہ نوجوان رات کے آخری پہر اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے، اللہ کی محبت کی بھٹی ان کے دلوں میں گرم ہو جاتی تھی، اللہ کی محبت سے یہ لوگ آشنا ہو جاتے تھے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روئے زمین پر کچھ ایسی شخصیات، کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، ان کے دلوں کے ساتھ اپنے دل نتھی کریں گے تو محبت کی حرارت ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ مشاہدہ یہی ہے، خدا نخواستہ ایک گھر کو آگ لگ جائے، اگلے گھر میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، اس سے اگلے گھر میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ایک دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے تو اگلے دل میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ۔ آگ ایک گھر سے اگلے گھر میں لگ جاتی ہے اور محبت ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور پرانے زمانے میں یہی طریقہ تھا، جب لوگ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے تو اللہ والوں کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، کوئی سال لگاتا تھا، کوئی 6 مہینے گزارتا تھا، کوئی 40 دن گزارتا تھا، اللہ کی محبت کی پڑیا لے کر
واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت کی پڑیا اللہ والوں کی خانقاہوں سے ملتی ہے۔ اللہ والوں کی خانقاہیں اللہ کی محبت کی دکانیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اشرف علی کبھی اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، دہلی میں شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، یہ دو خانقاہیں میں نے دیکھی ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں۔ اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کی خانقاہوں سے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کی آگ بھری ہوگی۔ اللہ والوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بدولت بہت سارے دلوں میں اللہ کی محبت کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ والوں کے دلوں میں یہ محبت کتنی شدید ہوتی ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ صرف اللہ سے اللہ کی محبت نہیں مانگی، اللہ سے اللہ کی محبت مانگی تو اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بدولت اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں، عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں، ٹہرو منصور مجھے دل کی دوا لینے دو۔ یہ دل کی دوا لینے کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کی محبت کی حرارت اپنے قلوب میں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے